بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ درود شریف کی برکت صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آئے تو برف سے ٹکور کریں، فائدہ ہوگا۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھوئی میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، نشان ختم ہو جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں کی دعائیں لینے سے زندگی میں کامیابی ہونے کے دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بننے کا سبب ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ عورت ڈلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کرے، یہ خون کی کمی اور تھکاوٹ، جوڑوں کے اندر درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ اور سوکھی مٹی رگڑ کر صاف کر لیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے اور کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کی وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ دودھ کی بالائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پاخانہ آئے تو جان لیوا بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص دودھ کا استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑنے لگے ہیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرنے سے زبان کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضم سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ تیز بندے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک با اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں کہ جب اب تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلدی آئے گی۔ کہا جاتا ہے گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلی نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے گھر میں جھاڑوں کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ ایک بار سورت مدثر کی تلاوت کر لیا کرو، یادداشت مضبوط رہے گی۔ املی اور آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور چہرے کے دانے اور مہاسی ختم ہو جاتے ہیں۔
عورتیں خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، پھر فرق دیکھیں۔ مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو، پودے پھر سے تازہ ہو جائیں گے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبائیں، جسم کا درد جیسا بھی ہوگا اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں، آپ کو خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہترین محسوس ہوگی۔ ناظرین، کسی وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کرو، دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں، اس طرح رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالی رنگت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا رنگ ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچا سکتی ہے، ہلدی کا استعمال ضرور کریں۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے وقت ادرک والی چائے پینے سے سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف اور بادام اور شہد ڈال کر پینے سے نظر چیز ہو جائے گی۔ پٹھوں اور جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح دانت صاف کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی کا پھل گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی کا پھل جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار پیٹ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کا دودھ کھانے میں شامل کر کے کھا لینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے گھبراہٹ قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہے تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنے کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ نیم کے پتوں سے خون کو صاف کرنے اور جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ نیم کے پتوں کا استعمال کھانے کے ساتھ کریں۔ خارش اور دانے اور الرجی اور جلدی بیماریوں کے لیے بھی مؤثر ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مسوڑوں اور دانتوں کے مسائل میں فائدہ مند ہے۔ تلسی کے پتوں کو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ زکام اور کھانسی، دمے اور سانس کے امراض میں مؤثر ہے۔ دل اور معدے کے لیے مفید، معدے کا بھاری ہونا اور گیس کم کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ پرانے زمانے سے جسم اور روحانی صفائی کے لیے بیری کے پتوں کو استعمال کرتے تھے۔ نہانے کے پانی میں ڈالنے سے خارش، جلدی، الرجی اور پسینہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ معدے کے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ بالوں کے لیے مفید اور خشکی اور بال جھڑنے میں کمی لاتا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔